روزے میں سحری کھانا روزے خواہ رمضان کے ہوں یا نفلی دونوں عظیم عبادت ہیں اور ان میں سحری کھانا مستقل کار ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری تمام تر برکت ہے، لہٰذا اس کو نہ چھوڑو، خواہ تم میں سے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور سحری میں بھی بہتر یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں کی جائے۔ افطار جلدی کرنا، روزے میں جب آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کے بعد افطار میں جلدی کرنی چاہیے، بلا عذر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اس وقت تک خیر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بہت محبوب ہیں جو جلدی افطار کرتے ہیں۔ روزے دار کو افطار کرانا، کسی روزے دار کو افطار کرانا بھی بہت ثواب کا عمل ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کو روزے دار کے جتنا اجر ملے گا اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کا افطار کرائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے اس کی گردن کی آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے روزے کا اجر ملے گا، جبکہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنا نہیں ہوتا جس سے وہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو کسی روزے دار کو ایک کھجور سے یا پانی سے یا دودھ کے گھونٹ سے افطار کرائے۔